السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ایوان صدر میں بڑوں کی بڑی بیٹھک سے۔ اسلام آباد میں اہم مشاورتی اجلاس صدر آصف علی زرداری کے زیر صدارت ہوا، جس میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی معیشت، توانائی کی صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کی معیشت پر اثرات پر غور کیا گیا، جبکہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور توانائی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی پر بحث کی گئی۔ اجلاس میں حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے کفایت جاری مہم مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں علاقائی صورتحال کے پاکستان کی سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی پر اثرات کا جائزہ لیا گیا اور عوامی مفاد کے تحفظ اور قومی استحکام کے لیے مربوط قومی رد عمل پر اتفاق کیا گیا۔ عوام سے ایندھن کی بچت اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی اپیل کی گئی۔ اجلاس میں معاشی انتظام، توانائی کی منصوبہ بندی اور سیکیورٹی اداروں میں قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان کی امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کی تصدیق، بالواسطہ بات چیت جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ ترکی اور مصر سمیت کئی ممالک بھی سفارتی عمل اور مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں۔ امن مذاکرات سے متعلق غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ موجودہ بحران کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کے خطے میں امن اور استحکام کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ حکومت کا ایران اور وسطی ایشیا کے لیے برآمد کنندگان کو لیٹر آف کریڈٹ سے چھوٹ کا اعلان۔ ذرائع کے مطابق وزارت تجارت کی جانب سے بینک گارنٹی کی سہولت 24 مارچ سے جون 2026 تک رہے گی۔ پاکستان ایران کے راستے آذربائیجان اور وسطی ایشیائی ممالک کو چاول برآمد کرنے کا اہل ہو گیا ہے۔ سمندری غذا، گوشت، ادویات اور پھلوں سمیت دیگر اشیاء بھی ایران کے زمینی راستے سے برآمد ہوں گی۔ برآمد کنندگان کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ اور منافع مقررہ مدت میں وطن لانے کی شرط برقرار رہے گی۔ افغان سرحد کی بندش کے بعد ایران کے ذریعے وسطی ایشیائی راستوں تک رسائی کا متبادل فراہم کیا گیا ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل ٹو اسلام آباد ہمایوں دلاور نے ٹک ٹاکر فضیلہ عباسی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ عدالت نے عدم پیشی کی بنیاد پر فضیلہ عباسی کی درخواست ضمانت مسترد کی۔ اسپیشل جج سینٹرل ٹو اسلام آباد نے درخواست ضمانت خارج کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ فضیلہ عباسی کی جانب سے طبی بنیادوں پر استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا، درخواست گزار قبل از گرفتاری ضمانت کی رعایت کا جان بوجھ کر غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن ڈاکٹر فضیلہ عباسی پر منی لانڈرنگ کے الزامات، ڈاکٹر فضیلہ عباسی پر رجسٹریشن کے بنا غیر قانونی طور پر کلینک چلانے کا بھی الزام۔ FI نے 2 مقدمات درج کر لیے۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے 22 بینک اکاؤنٹس میں 25 ارب روپے کے ٹرن اوور کا انکشاف ہوا۔ مقدمے کے مطابق ڈاکٹر فضیلہ کی ڈکلیئرڈ سالانہ آمدن 4 سے 6 لاکھ روپے بتائی گئی۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی پر غیر قانونی طور پر رقوم امریکہ اور دبئی منتقل کرنے کا الزام ہے۔ بھارتی سفارتکاری بازاری وزیر خارجہ کے حوالے۔ بھارت کی عالمی نظر اندازی، جے شنکر کا اپنی سفارتی ناکامی کو چھپانے کے لیے غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان کا استعمال۔ بدھ 25 مارچ 2026 کو ایک آل پارٹیز اجلاس کے دوران بھارتی وزیر خارجہ نے اپنی سفارتی ناکامی کو چھپانے کے لیے غیر پارلیمانی اور توہین آمیز جملہ استعمال کیا۔ یہ بازاری رد عمل دراصل اس حقیقت کا عکس ہے کہ نئی دلی کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری ثالثی عمل سے مکمل طور پر باہر رکھا گیا ہے، جہاں پاکستان، ترکی اور مصر ایک قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ بلا شبہ جے شنکر کی بازاری زبان ان کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ جوکر جے شنکر کے بیانات انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر مہذب ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی کراچی آمد، سینیٹر شہری رحمان کی رہائشگاہ پر تعزیت کے لیے پہنچے۔ وزیراعظم کی سینیٹر شہری رحمان سے ان کی بیٹی ماروی ملک کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیراعظم کی مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت۔ وزیراعظم کا کہنا تھا، جواں عمر اولاد کے بچھڑنے کا غم والدین کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اولاد سے بچھڑنے کے غم کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اہل خانہ کو صبر دے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ نہال ہاشمی، وفاقی وزیر منصوبہ بندی ڈاکٹر احسن اقبال، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ پاکستان مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से राब्ते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान, मिस्र और बांग्लादेश के सरबराहों से भी बातचीत की। नॉर्वे, सऊदी, अज़रबैजान समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते हुए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी सफारती महाज पर खित्ते के ममालिक के साथ राब्ते में हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान सफारती अदाब के मुनाफी है। पाकिस्तान श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद की बेहरमती की मजम्मत करता है। भारत की अदालत की जानिब से आसिया अंद्राबी को उम्र कैद और उनकी साथियों फहमीदा सूफी और नहीदा नसरीन को 30 साल कैद की सजा की शदीद मजम्मत। हम भारत से मुतालबा करते हैं कि बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाया जाए। बताएं कि कासिम खान की ईद पर बानी पीटीआई से आधा घंटा फोन पर बात करेगी। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा 9 मई क्या मरकजी किरदार कासिम खान है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाने वालों का मुल्क से कोई हकीकी ताल्लुक नहीं। अंदरूनी ग्रुप्स की साजिशें पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं। अंदरूनी दुश्मन ग्रुप्स मुल्क के लिए खतरा बने हुए हैं। ये लोग GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए GSP प्लस स्टेटस अहम संग मील है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस 2027 तक बढ़ा दिया। GSP प्लस से पाकिस्तान की बरामदात में 108% इजाफा हुआ। यूरोपीय इमदाद में भी 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जिनकी अभी ईद के ऊपर अभी पिछले हफ्ते उनके वालिद साहब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो आधा घंटा जो है वो फ़ोन पे बात कराई गई और यही इंप्रेशन होता है। GSP स्टेटस को रिवोक करने के हवाले से एक तकरीब थी जिसमें ये डिस्कशन थी कि क्यों ना पाकिस्तान का GSP स्टेटस जो है, जिसकी मैंने अभी आपको बहुत सारी इफादियत बताई, क्यों ना उसको रिवोक कर दिया जाए। जो यूरोपियन यूनियन है उसने पाकिस्तान का GSP स्टेटस जो है उसको 2027 तक जो है वो उसको बढ़ा दिया था और ये यकीनन पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। इससे पाकिस्तान की बरामदाद में जो है वो 108% इजाफा जो है उसमें मदद मिली और जो यूरोपियन यूनियन की दरामदाद है उसमें भी 40% जो है वो इजाफा हुआ। सवाल उठा तो जवाब भी आया। मामले खसूसी बराए इतराज शफी जान का अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा है, हकायक के मुनाफी और महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। ज़ातियात पर मबनी सियासत, जाली वज़रा का इंतहाई मनफी और अफसोसनाक रवैया है। बानी पीटीआई के बेटों को घसीट कर इल्जामात लगाना सियासी इंतकाम और बौखलाहट का सबूत है। कासिम खान ने पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस के हवाले से कोई मनफी बात नहीं की। जाली विफाकी हुकूमत आलमी सतह पर भी एक्सपोज हो चुकी है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। बानी पीटीआई और इनके बेटों की फोन पर गुफ्तगू पर विफाकी हुकूमत एहसान जिताने से बाज रहे, ये उनका आईनी और कानूनी हक है। मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल हो गए। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद को डी-नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ATC के फैसले की बुनियाद पर सेनेट रुकन मुराद सईद नाअहल करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समात। अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल अफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमा की समात की। अदालत ने केस की मजीद समात 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबे में टेली हेल्थ की सहूलियात और अपर डेरा बुगटी में अवामी मॉडल हेल्थ प्लान पर अमल दरामद और दीगर मुतल्लिका उमूर से मुतल्लिक जायजा इजलास हुआ। मुतल्लिका हुकाम की सूबे में टेली हेल्थ, अपर डेरा बुगटी में मॉडल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट पर अमल दरामद से मुतल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। अपर डेरा बुगटी और सुई के अस्पतालों में मतलूबा अफरादी कुव्वत की भर्ती में मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था इंतजामी उमूर से मुतल्लिक किसी भी किस्म के दबाव को बर्दाश्त न किया जाए। सूबे में टेली हेल्थ के मैकेनिज्म निज़ाम को मजीद वुसअत दी जाए। टेली हेल्थ सिस्टम पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए बेहतरीन मॉनिटरिंग का निज़ाम नागुज़ीर है। इजलास को ज़रगोन हाउसिंग स्कीम कोयटा में कायम बाचा खान मेमोरियल अस्पताल के उमूर से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग। लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा आलिया हमजा को कोटला जेल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक आलिया हमजा के खिलाफ थाना शातमान में FIR दर्ज थी। आलिया हमजा 9 मई के मुकदमे की इश्तिहारी थी। इस मुतलिक आपको आगाह करें कि आलिया हमजा 9 मई के मुकदमा की इश्तिहारी थी। आलिया हमजा थाना शातमान में दर्ज 9 मई के जलाओ कराव मुकदमे में इश्तिहारी थी। PTI रहनुमा को कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल किया गया।
ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی 4ویں وزارتی کانفرنس کا اہم اجلاس وسطی افریقہ کے ملک کیمرون میں جاری ہے۔ دنیا بھر کے وفود پہنچ گئے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کر رہے ہیں، جبکہ جنیوا میں WTO کے لیے پاکستان کے مستقل مندوب علی سرفراز بھی وفد میں شامل ہیں۔ یہ اجلاس تنظیم کی بقا کے حوالے سے نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے یک طرفہ اقدامات اور تجارتی رکاوٹوں نے WTO کے کردار کو چیلنج کر دیا۔ بلال اظہر کیانی کو زراعت پر خصوصی اجلاس میں منسٹر فیسیلیٹیٹر منتخب کیا گیا ہے، جہاں زرعی تجارت سے متعلق آئندہ لاہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان نے WTO کے بنیادی اصولوں اور ترقی پذیر ممالک کے لیے مساوی مواقع کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کثیر الملکی تجارتی نظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گڈ گورننس روڈ میپ 2.0 کا افتتاح کر دیا۔ 10 نئے محکمے اور 88 نئے اقدامات شامل کیے گئے ہیں۔ مجموعی اقدامات کی تعداد بڑھا کر 450 کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سیاحتی سیزن کے پیش نظر سیاحوں کے لیے محفوظ اور خوشگوار ماحول کی فراہمی، سیاحتی مقامات کی فوری فیس لفٹنگ اور سہولیات میں بہتری کی ہدایت کی گئی ہے۔ نتیا گلی روڈ منصوبے پر کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ای چلان، ای پینشن، ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ اور کیمرہ بیسڈ ٹریفک سسٹم سمیت متعدد اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے شجرکاری مہم، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے، صحت، تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں جاری اقدامات کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی تیل کے اہم مرکز جزیرہ خرک پر کئی دہائیوں سے نظریں مرکوز۔ خلیج فارس میں جزیرہ خرک ایران کی 90% خام تیل کی برآمدات کا کلیدی محور ہے۔ امریکی صدر نے ماضی میں ایران کے اسٹریٹجک جزیرے پر کنٹرول کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ عالمی توانائی کی ترسیل کے اہم ترین راستے آبنائے ہرموز کے قریب جزیرہ خرک کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی آپریشنز پر حالیہ مشاورت کے دوران جزیرہ خرک کی اہمیت دوبارہ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ CNN کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی تیل کے برآمدی مرکز میں دلچسپی عشروں پرانی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔